اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، آج ہم ابر کرم کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کے حوالہ سے گفتگو کرنے کے لیے عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب تشریف فرما ہے۔ رمضان شریف کی آمد ہے، اس سے قبل بھی جو ہے پروگرام وہ جاری کیے گئے اسی چینل کی وساطت سے۔ آج ہم کچھ خاص باتیں اور کچھ خاص عمل ان کے بارے میں جاننے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان المبارک برکت کا مہینہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی زندگی میں بھی سنتے ہیں کہ اس کام میں برکت ہے اور اس کام میں برکت نہیں رہی۔ یہ بیسیکلی برکت کا لفظ خیر کثیر کیا ہے اور آن دا ادر ہینڈ کہ بے برکتی ہو جانا، نحوست، یہ کیا ہے؟ اس حوالے سے قرآن و احادیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو اس کا جواب فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ محترم حافظ فرق سہیل صاحب، آپ نے بہت عمدہ سوال اٹھایا۔ دیگر سوالات تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر آپ نے یہ جو پوچھا ہے کہ برکت اس کا کیا تصور ہے اور کون کون سے اعمال ہیں جن سے ہمارے سلسلے میں، ہمارے کاروبار میں، گھر بار میں، جان و مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور وہ کون سے امور ہیں جن سے برکت چلی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک یہ برکت کا مہینہ ہے، ہوا شہر البرکہ، یہ برکت کا مہینہ ہے، اور ساتھ ہوا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کیا ہے کہ آپ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ غمخواری یہ ہے کہ جب آپ بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ معاشرے میں کتنے لوگ ہیں، ہمیں تو افطاری پہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا، مگر وہ لوگ جن کے ہاں افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، سحری کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کا احساس، ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کی غمخواری۔ تو اسلام نے یہ بھی ایک خوبصورت ہمیں پیرایا عطا کیا کہ سال میں ہمیں ایک مرتبہ تو یہ احساس ہو کہ اس ملک میں جو غرباء ہیں، جو سطح غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیسے حسن سلوک کرنا ہے۔ اب جو برکت ہے یہ ایک بڑا وسیع مفہوم ہے۔ کثرت کو برکت نہیں کہتے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا۔ ہمارے ہاں لوگوں کا تصور یہ ہے کہ مال زیادہ ہے تو شاید برکت ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے گھرانے دیکھے ہیں جن میں وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں بھڑولے، وہ گندم کے بھرے ہوئے وہ پڑے رہتے ہیں، مگر کھانے والے دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کا بینک بیلنس کثیر ہے مگر ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی اولاد کثیر ہے مگر وہ ساری کی ساری ماں باپ کی نافرمان ہے۔ وہاں کثرت تو ہے، برکت نہیں ہے۔ برکت ہم نے دیکھی ہے کہ 5-7 ہزار روپے میں ایک آدمی پورے مہینے کے نظام کو چلاتا ہے، اور جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے میں بہت خوش ہوں۔ بڑی برکت ہے۔ اب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ بھی برکت ہے۔ اب صاحب آپ کا پیسہ عدالت میں نہیں جا رہا، برکت ہے۔ آپ کی دولت ہاسپیٹل میں ڈاکٹرز کی اور میڈیسن کی نظر نہیں ہو رہی، برکت ہے۔ اگر آپ کسی کیس میں نہیں الجھے ہوئے، تھانے کچہری کے چکر نہیں لگا رہے، یہ برکت ہے۔ برکت یہ ہے کہ اللہ کریم کی ذات ببرکات آپ کو حوصلہ، صبر، استقامت، ایمان اور یہ ساری چیزیں عطا کر دے اور آپ اس پہ قناعت اختیار کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو پوچھا کہ یہ کیسے حاصل ہوتی ہے، تو سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ تقوی برکت پیدا کرتا ہے۔ جہاں بھی تقوی آ جائے گا وہاں برکت آ جائے گی، یہ بنیادی چیز ہے۔ آپ دیکھیں حضرت جناب یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ، اس کی انتہا کیا ہے کہ وہ بالکل چند درہم میں ان کو بیچا گیا اور تہی دامن خالی ہاتھ وہاں سے انہیں مصر میں، مگر کیا برکت ملی کہ پوری کی پوری دنیا اس دور کی، وہاں کی، وہ سارے ان کے در پہ آ کے گندم لینے کے لیے، حتیٰ کہ ان کے بھائی بھی آ گئے۔ اب تھا ان کے پاس مگر ختم ہو گیا، ادھر برکت موجود تھی وہ چلتی رہی۔
تو آپ نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کو یہ سب کچھ کیسے ملا؟ تو آپ نے وجہ بیان فرمائی، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان متقین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ احسان کرنے والوں کا، جو احسان کرتا ہے دوسرے پہ اور جتلاتا نہیں ہے، اسے اللہ برکت دیتا ہے۔ جو لوگوں میں بانٹتا ہے، اللہ یعطی من یعطی، اللہ اسے عطا کرتا ہے جو آگے عطا کرتا ہے۔ جو روک لیتا ہے برکت رک جاتی ہے، جو بانٹتا ہے برکت بڑھتی ہے۔ تو بانٹنے سے برکت بڑھتی ہے۔ اور ایک اور چیز جو حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت پیدا ہو جائے، زندگی بڑھ جائے اور رزق بڑھ جائے، دو چیزیں، زندگی اور رزق دونوں میں برکت پیدا ہو جائے، حضور نے فرمایا وہ دو کام کر لیا کرے۔ کیا؟ ایک تو فرمایا اپنے ماں باپ کی خدمت شروع کر دے، دوسرا اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی شروع کر دے۔ تو صلہ رحمی کرنے سے برکت آتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے برکت آتی ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، یہ حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا برکت تمہاری تمہارے بزرگوں کے وسیلے سے ہے۔ یعنی اگر آپ کے گھر میں کوئی بوڑھا بزرگ ہے تو اس کی دوا لانی ہے تو آپ ہچکچائیں نہیں، آپ جلدی اس کی خدمت کریں۔ آپ کو جو رزق مل رہا ہے کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ میں جو باہر سے کمائی کر کے لاتا ہوں، محنت کر کے، یہ اس کی وجہ سے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے ترزقوا بضعفائکم، یہ تمہارے گھر کے جو ضعیف لوگ ہیں، بیمار ہیں، بزرگ ہیں، یہ ان کی وجہ سے ترزقوا، تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو تمہارا رزق مشروط کر دیا گیا تمہارے خادموں کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا رمضان شریف کے حوالے سے، من خفف مملوکۃ، جو اپنے ملازم پہ نرمی کرے گا، رمضان کے مہینے میں اپنے ملازم پہ نرمی کرے گا، اللہ کریم کی ذات و برکات اس پہ نرمی فرمائے گا۔ اور اس پہ نرمی کی کیا صورت ہے؟ اس کی مغفرت فرمائے گا، اس کا رزق بڑھائے گا۔ ایک کھجور سے اگر آپ دوسرے کی افطاری کراتے ہیں، اس سے برکت آپ کو ملتی ہے۔ یعنی اپنے دلوں سے بغض نکال کے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، محبت، پیار، اخوت، صلہ رحمی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ برکت لاتا ہے۔ درود پاک برکت لاتا ہے، قرآن مجید برکت لاتا ہے، نماز تراویح برکت لاتی ہے، نماز تہجد برکت لاتی ہے۔ وہ تمام اعمال حسنہ جن سے برکت پیدا ہوتی ہے، اللہ کریم نے ہمیں سارے اکٹھے کر کے رمضان شریف کے پیکج میں جمع کر دیے۔ تو یہ برکت کا تصور ہے، ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ ان اعمال حسنہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہمارے دنیا کے معاملات بھی آسان ہوں گے، ہمارے قبر و حشر کے معاملات بھی آسان ہوں گے۔ اور دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے یہ برکت چلی جاتی ہے، تو یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی، اعمال حسنہ، اعمال، ان کے الٹ آپ دیکھ لیں، وہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے برکت کو زائل کرنے والے ہیں۔ مثلا اگر آپ صلح کرتے ہیں تو برکت پیدا ہوگی، اور اگر آپ لڑائی کرتے ہیں تو برکت چلی جائے گی۔ دیکھیں نا کتنی خوبصورت مثال ہے۔ مسجد نبوی شریف میں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے کے لیے آیا ہوں، تو وہاں پہ دو افراد کی آپس میں تھوڑی سی رنجش ہوئی، آواز بلند ہوئی، تو حضور نے فرمایا وہ برکت اٹھا لی گئی، وہ برکت اٹھا لی گئی تمہارے شور کرنے سے، آواز بلند کرنے سے مسجد میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس گھر میں شور ہوگا، جس گھر میں لڑائی ہوگی، جس گھر میں صبح و شام گالی گلوچ ہوگا ایک دوسرے کے، میاں بیوی آپس میں، بچوں کی، تو وہاں سے اس گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ جس محلے میں لڑائی ہوگی وہاں سے برکت اٹھ جائے گی، جس ملک میں لڑائی ہوگی اس ملک سے برکت اٹھ جائے گی، جس ملک میں اس طرح کی جنگ لگی ہوگی، افراتفری، تباہی و بربادی، وہاں سے برکت۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جن جن ممالک میں ایسی صورتحال ہوئی وہاں سے برکت اٹھا لی گئی۔ تو ہم نے سب سے پہلے صلح کا دامن پکڑنا ہے، برکت حاصل کرنی ہے، فتنہ و فساد سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، بغض جو ہے یہ برکت کو لے جاتا ہے، اس سے بچنا ہے، اور گالی سب جو ہے مسلمان کو، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی حرمت اور حضور کی عزت، اس پہ انگشت نمائی، اس سے برکت چلی جاتی ہے۔ اس سے آپ کے جو جتنا آپ کا جو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، یہ ساری چیزیں ختم، ایمان گیا اور اس کے ساتھ ہی آپ کی برکت بھی گئی۔ تو ان تمام چیزوں میں ہم نے اعمال حسنہ کو اختیار کرنا ہے اور اعمال سیئہ کو ترک کرنا ہے، پھر برکت آپ کے ساتھ رہے گی۔
جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت عمدہ آپ نے برکت کے حوالے سے بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ کتب حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اس ماہ مقدس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم بازار میں جاتے ہیں تو منافع خوروں کی کثرت ہے، اور ہماری طبیعت بھی، ہمارا مزاج بھی اس طرح عبادات کے لیے کو قبول نہیں کرتا۔ اصل میں اگر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تو یہ پھر سارے سلسلے اور یہ بدی کے سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ جاری کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی ہاں صاحب، یہ بھی بہت آپ نے کمال سوال کیا ہے کہ جب حدیث مبارکہ کے مطابق شیاطین، سلسلۃ الشیاطین، انہیں قید کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ برائی اسی طرح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں اچھا سوال ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو بنیادی باتیں جاننی ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ یہ حدیث پاک میں ہے کہ شیاطین ان کو قید کر دیا جاتا ہے، وہاں وہ خاص شیاطین جو موجود ہیں، جن کا وجود ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جو انسان شیطان بن چکے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی۔ شیطان پورا سال محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور بسا اوقات وہ انسان کے اندر اتنا رچ بس جاتا ہے کہ بندے کی فطرت شیطانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو چونکہ پورا سال اس نے وہ برائی کا عمل کیا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس کی چونکہ رگ و پے میں اسی اثرات اس کے موجود ہوتے ہیں، حرام کا رزق موجود ہوتا ہے، افعال قبیحہ و شنیعہ موجود ہوتے ہیں، اس لیے اس کی طبیعت ادھر کم آتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ رمضان شریف میں نیکی کی طرف بندے کی توجہ بڑھ جاتی ہے، نماز کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، خیالات بندے کے پاکیزہ ہو جاتے ہیں، جن کے پاکیزہ ان کے اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں، عبادت کی کثرت بڑھ جاتی ہے، سحری و افطاری کے ذریعے نورانیت، جیسے کہ آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، تو اس وقت جب اٹھنا ہوتا ہے، ظاہر ہے گھر میں جب بھی کوئی اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، سحری کرتا ہے، تو ایک ایمان کی لذت اور برکت، یہ چیزیں تو حاصل ہوتی ہیں، اور بہت حد تک ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے۔ یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی کچھ نہ کچھ تو ہے اگلے دنوں میں اور رمضان کے دنوں میں، یہ تو ہر بندہ محسوس کرتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے تو یہ جملہ ہے تو سخت معذرت کے ساتھ، لیکن ہے حقیقت، وہ سوچے کہ کہیں میں خود شیطان تو نہیں بن چکا، میں اسے گالیاں دے رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول نے مجھے ذخیرہ اندوزی سے روکا تھا، میں کیا کر رہا ہوں؟ جو رمضان کے مہینے میں بھی ان برے اعمال سے باز نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر وہ خود شیطان بن چکا ہے۔ شیطان تو قید ہے، جو رمضان کے مہینے میں بھی ہیرا پھیری سے باز نہیں آتا، لوٹ مار سے، چوری سے، ڈکیتی سے، گناہ سے اور حرام کاریوں سے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بات کر دوں اپنے سامعین و ناظرین کی نظر، اگر آپ خانہ کعبہ شریف میں جا کے ایک نیکی کرتے ہیں، 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے۔ ایک گناہ کرتے ہیں تو 1,00,000 گناہ کا بھی ہے، 1,00,000 گناہ کرنے کا گناہ بھی ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں ایک نیکی کریں گے تو 700 نیکیوں کا اجر ہے، مگر رمضان میں اگر گناہ کریں گے تو گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، اس لیے کہ قیامت والے دن آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جواب تو ویسے ہی نہیں ہوگا، مگر ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں نے گناہ نہیں کیا تھا، یہ شیطان نے مجھے ورگلا دیا، اور اس کے کہنے پہ میں بہکاوے میں آ گیا اور مجھ سے یہ بھول ہو گئی، تو وہ خلاق کائنات جب فرمائے گا کہ رمضان شریف میں تو میں نے اسے بھی قید کر دیا تھا، تو اب تو نے گناہ کیوں کیا؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ پیغام محبت کے ساتھ سماعت کیجئے، شیطان بند ہو گیا ہے۔ شیطانیت کیوں کچھ جگہ پہ نظر آتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تربیت یافتہ شاگرد وہ مختلف محاذات پہ، خواہ وہ میڈیا کا محاذ ہو، خواہ وہ میڈیکل سٹور پہ 2 نمبر دوائی ہو، خواہ وہ کریانہ سٹور پہ جعلی چیزیں بیچی جا رہی ہوں، خواہ وہ ملاوٹ والا دودھ بیچا جا رہا ہو، کینسر زدہ دودھ بیچا جا رہا ہو، خواہ وہ دہی کے اندر کچھ ایسے کیمیکل جن سے وجود انسانی کو نقصان ہے وہ بیچا جا رہا ہو، یا
ذخیرہ اندوز اس ماہ میں مہنگے کر کی چیزیں بیچ رہے ہوں. میں نے ابھی دیکھا باہر کے کئی ممالک میں وہاں پہ رمضان پیکج کے نام پہ انہوں نے چیزوں کو سستا کر دیا. شرم آنی چاہیے. وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں مگر اس کے باوجود رمضان کے احترام میں وہ چیزوں کو سستا کر کے عوام الناس مسلمانوں کو سہولت پیدا کر رہے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو کہیں بھی مسلمان اور پھر اس کے ساتھ لوگوں پہ ظلم کریں, ذخیرہ اندوزی کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 40 دن تک کسی چیز کو اس نیت سے ذخیرہ کر کے رکھا کہ مہنگی کر کے بیچوں گا, ایک قتل کا گناہ ہے. میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ وہ قاتل ہے وہ شخص جو اس طرح لوگوں سے غلہ چھین کے روک کے رکھتا ہے تاکہ مہنگا کر کے اپنے ذاتی مفاد اور ٹکڑوں کی خاطر. تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ شیطان قید ہے, اس کے شیطانی اثرات جو ہیں وہ رمضان میں بھی بسا اوقات نظر آتے ہیں, لیکن ملکوتی صفات بھی پہلے سے بڑھ جاتی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو شیطانی صفات سے دور کر کے ان ملکوتی صفات میں اپنے آپ کو رنگ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جانا ہے. اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے.